ہے، قرآن پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا یہاں پر یہ دیکھیے کہ جو قرآن سے ایسے محبت کرے، سچی محبت کرے، اللہ اسے مقام یہ عطا فرماتا ہے، اور جو قرآن کو اپنے سینے میں رکھے اللہ اسے کتنا مقام عطا فرمائے گا۔ جو اس قرآن کو اپنی زبان پر جاری رکھے اللہ اسے کتنا مقام عطا فرمائے گا۔ جو اس قرآن کو خود پڑھے اور اپنی نظروں کو اس قرآن کے اوپر جمائے رکھے، اس بندے کی اور اس قرآن کی برکت سے اللہ عظمت اور شان کو کتنا بلند فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا قرآن کے ساتھ محبت ہے، پڑھا ہوا نہیں ہے، اور اس قدر محبت ہے کہ یہ پڑھتا جا رہا ہے اور کہتا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے اس بندے کی یہ ادا اتنی پسند آئی ہے، اتنی پسند آئی ہے، اتنی پسند آئی ہے کہ میں نے اس بندے کو بخش بھی دیا ہے اور اس قبر کو نور علی نور بھی بنا دیا ہے، اور جنت کی خوشبو مہک کو بھی اس کی قبر میں رکھ دیا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم کوئی عمل اپنے دل سے کرتے ہیں، جب ہم عملی یہ کام کرتے ہیں، یہ تب ہوتا ہے۔ اگر زبان کی نوک سے چلتا رہے، وائس بھی زبان کی نوک سے کہتا رہے، اور ہم بھی ان کانوں کے ساتھ سنتے رہیں پر عمل نہ کریں، تو یہ یاد رکھ لیں پھر ہمارا کچھ نہیں بنے گا، صرف اور صرف سوائے سزا کے، سوائے عذاب کے، سوائے جو ہے وہ پریشانی میں مبتلا ہونے کے کچھ بھی نہیں بنے گا۔ یہ تب ہوگا جب ہم اس کو عمل پر لائیں گے۔ آئیں قرآن کو اٹھائیں، آئیں قرآن سے محبت کریں، آئیں قرآن کو پڑھیں۔ اگر نہیں پڑھے، زندگی میں بچپن میں رہ گیا ہے قرآن پاک، بڑے ہو کر ٹائم نکالیں قرآن پاک کو پڑھیں۔ اور ایک بزرگ کا میں نے یہاں تک پڑھا ہے، یہ بڑی پیاری بات ہے، اگر آپ اپنے سینوں میں اس کو نقش کر لینا سینوں میں، تو یہی جو ہے وہ نجات کا سبب ہو سکتا ہے۔ بزرگ کا میں نے پڑھا، وہ بزرگ بتاتے ہیں کہ جب بندہ جو جس حالت میں مر جاتا ہے وہ اسی حالت میں اللہ کی پاک بارگاہ میں اٹھایا جاتا ہے۔ یہ بزرگ کا قول ہے، آگے تشریح کی الگ کریں گے۔ اب دوسری حدیث مبارکہ کی طرف آئیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ کوئی عمل اچھا کرتا ہوا مر جائے وہ اسی عمل میں اٹھایا جائے گا۔ فرمایا لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ طواف کر رہے تھے کعبے کا، تو احرام کے بغیر کعبے کا طواف نہیں کیا جاتا۔ احرام باندھا ہوا ہے